یہ ہیں کیپٹن کرنل شیر خان، پاکستان کے ریئل ہیرو، جس نے 5 دن تک بھارتی فوج کو کارگل جنگ میں بے حد نقصان پہنچایا، اور جب شہید ہوئے تو بھارتی بریگیڈ کمانڈر نے بہادری کی تعریف کرتے ہوئے پاکستانی گورنمنٹ سے نشان حیدر دینے کی سفارش بھی کر ڈالی۔ اسے بڑی بہادری سے لڑنا، چاہے کچھ بھی ہو، ہمارا دشمن ہے۔ اور سائٹیشن میں نے صرف یہ لکھی کہ کیپٹن کرنل شیر خان of 12 NLI has fought very bravely and he must be given his due recognition۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تلاش قدیم۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستوں، بنیادی طور پر کیپٹن کرنل شیر خان کا تعلق سوابی سے ہے، اور ان کا نام کرنل شیر خان ان کے دادا نے رکھا تھا، کیونکہ ان کے دادا جب قبائل کے ساتھ کشمیر کی جنگ لڑنے گئے تھے تو جو اس وقت ان کے کمانڈر تھے، جن کی کمانڈ میں انہوں نے جنگ لڑی تھی، ان کا نام کرنل شیر خان تھا، اور اسی کرنل شیر خان کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر ان کے دادا نے ان کا نام کرنل شیر خان رکھا تھا۔ کرنل شیر خان نے جب کارگل جنگ میں حصہ لیا تو اس وقت کیپٹن کے عہدے پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ بنیادی طور پر تو ان کا تعلق 27 سندھ ریجمنٹ سے تھا، لیکن بعد میں ان کی پوسٹنگ NLI یعنی ناردرن لائٹ انفینٹری میں ہو گئی تھی۔ دوستو، کارگل کی جنگ میں ایک جگہ تھی جس کو ٹائیگر ہل کے نام سے جانا جاتا تھا، جس پر کیپٹن شیر خان متعین تھا۔ یہ ایک اہم مورچہ تھا جس پر سے دور تک دشمن پر نظر رکھی جا سکتی تھی، اور جو بھی اس جگہ پر بیٹھا ہوتا تھا، اس علاقے کا کنٹرول ان جنرل اسی کے پاس ہوتا تھا۔ بھارت نے اس علاقے کو کیپچر کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی، بہت سارے اٹیک بھی کیے اور ناکام رہے، لیکن ایک اٹیک انہوں نے اتنا شدید کیا کہ پورے علاقے کی گنز لا کر اس جگہ پر حملہ کر دیا، اور اس ڈسٹرکٹیو فائر کی وجہ سے کافی زیادہ کیجوالٹیز بھی ہوئیں، اور کچھ پوزیشنز کرنل شیر خان کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ ان پوزیشن کو واپس لینے کے لیے کرنل شیر خان نے کاؤنٹر اٹیک کیا، اور دوسرے اٹیک میں ہندوستانی فوج کو اکھاڑ باہر پھینکا۔ نہ صرف اپنی پوزیشن واپس لی بلکہ دشمن کے علاقے میں گھس گئے اور دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی فوج نے بعد میں بتایا کہ وہ بار بار اپنی پوزیشن بدل کر ہم پر فائر کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ کم از کم 15 سے 20 ٹروپس فائرنگ کر رہے ہیں۔ وہ جس طرح دشمن پر چارج کر رہے تھے، اس اکیلے انسان نے دشمن پر خوف طاری کر دیا تھا، یہاں تک کہ دشمن کو ایک تازہ دستہ اپنی مدد کے لیے منگوانا پڑا۔ لیکن زیادہ دیر تک گولیاں جسم میں لے کر لڑتے لڑتے اس عظیم سپاہی نے شہادت اپنے نام کر لی۔ دوستو، جب کیپٹن کرنل شیر خان نے شہادت پائی تو وہ اس وقت دشمن کے علاقے میں تھے۔ جب ان کی گن خاموش ہو گئی تو کئی گھنٹوں بعد بھارتی فوج نے ان کے جستے خاکی کا محاصرہ کیا، اور جب قریب جا کر دیکھا تو اس مرد مجاہد کی انگلی اس وقت بھی گن کے ٹریگر پر تھی۔ ایک بھارتی فوجی نے آگے بڑھ کر جب ان کے جستے خاکی کو پاؤں لگانے کی کوشش کی تو ان کے بریگیڈ کمانڈر نے اسے غصے سے ڈانٹا اور کہا، یہ ایک بہادر سپاہی کا جستے خاکی ہے، آپ اس کی بے حرمتی مت کریں، ان کو نیچے اتار کر لے آئے۔ باقیوں کو تو ان کی باڈیز عزت کے ساتھ دبا دی۔ اس آفیسر کی باڈی کو میں نے بولا کہ نیچے لاؤ۔ دوستو، تعریف وہ جو آپ کا دشمن کرے۔ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہتے ہیں، لیکن کیپٹن کرنل شیر خان ایسا ہیرو تھا جس کی تعریف دشمن کرتا ہے۔ دوستو، انڈین بریگیڈ کمانڈر نے کیپٹن کرنل شیر خان کی پاکٹ میں ایک نوٹ لکھ کر ڈالا اور بتایا کہ یہ ایک بہادر سپاہی ہے، اس کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں یعنی لیڈرشپ کی وجہ سے ہمارے قدم بار بار اکھڑتے رہے، اور اس نے پاکستانی گورنمنٹ اور آرمی کو سفارش بھی کر ڈالی کہ وہ کیپٹن کرنل شیر خان کو نشان حیدر سے نوازے، اور پھر پاکستان نے کیپٹن کرنل شیر خان کو نشان حیدر سے نوازا، جس کے بعد انڈین بریگیڈیئر نے جو کہا سنیے ان کی زبانی۔ میرے کو بہت خوشی ہوئی جب میرے کو پتا چلا کہ اس کو نشان حیدر
जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है वो दिया गया। दोस्तों आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तानी अफवाज और शोहदा पाकिस्तान का फख्र है। हमें अपने हीरोज की कदर करनी चाहिए। हमें अपनी सियासत में अपने हीरोज की इज्जत कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। जो लोग अपने हीरोज और अफवाज की कदर नहीं करते, इनका हाल इराक, शाम और लीबिया जैसा होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान और हम सबको सलामत रखे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।